جہنم اور انجام بد ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. اس میں ارشاد ہے سوائے مستضعفین میں سے مردوں اور بچوں کے کہ جن کو نہ تو استطاعت ہے انہیں ہجرت کر سکے اور نہ ان کو وہ راستہ دکھائی پڑتا ہے سکھائی پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ ان کے حال سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اور جو یہ نہیں ہے یعنی کمزوری جو ہے وہ بچنے کی ضمانت نہیں ہے. یہ معافی نہیں کہ ہم کمزور تھے، ہمیں استطاعت نہیں تھی، ہم کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا لہذا ہم ہجرت نہیں کر سکتے، بلکہ کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ بخشنے والا درگزر کرنے والا ہے، لہذا امید ہے کہ ان کے حال سے درگزر کرے گا، ورنہ کمزوری بھی معافی نہیں اس مسئلے میں. اور دیکھیے اس میں مردوں اور عورتوں بچوں تینوں کا افیکٹ ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سن بلوغ کو پہنچے گا تب اس پر احکام میں شریعت نافذ ہوں گے، لیکن بچوں تک کوئی افیکٹ نہیں ثابت کیا کہ اگر ہم ایسے سماج میں رہ رہے ہیں کیونکہ نفسوں پر ظلم کرنے کے معنی ہے یا تو کوئی گناہ کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسے سماج میں رہ رہے ہیں کہ وہاں گناہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس صلاحیت آپ میں نہیں ہے کہ آپ اس گناہ کو روک سکیں، تو وہاں اگر آپ رہیں گے تب بھی آپ گناہ گار ہوں گے، گناہ کے تماشے بنے رہیں گے اس لیے گناہ گار ہوں گے. تو چاہے آپ کو گناہ نہ کر رہے ہوں لیکن گناہ گار سماج یا گناہ گار معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو اس میں رہنا بھی، خاموش رہ جانا بھی یہ بھی گناہ ہے. سوال ہے کیا تو فاسد سماج میں فاسد معاشرے میں خاموش رہ جانا بھی گناہ ہے. اسی لیے تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیے کہ جن انبیاء نے اپنے اپنے سماج میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور ان کی مخالفت ہوئی تو دو ہی صورتیں ہوئی. یا تو وہ بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، بستی ختم ہو گئی، اور یا انہوں نے بعد ہجرت کی. یہ ممکن نہیں رہا کہ نبی بھی رہا ہو، بستی والے بھی رہے ہوں اور اللہ کا عذاب نہ آیا اور نبی نے کہا بھائی ہم نے کر چکا، آگے میں پیغام نہیں پہنچاؤں گا. تو جب تک اصلاح کی گنجائش رہی نبی نے اپنا کام انجام دیا. جب آگے اصلاح کی گنجائش نہیں رہی وہ صورت میں یا تو بستی ختم ہو گئی یا نبی بات. سوال ہے تو یہی صورت حال سنسار ہجری میں بھی ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر لے تو حکم الہی کی مخالفت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سماج کی انحراف پر، سماج کی برائی پر مورد ترجیح کیسے کر سکتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے یہاں پیش کر دیا تھا ایسا رسول کے نوازے تھے، بچپن میں وعدہ کر لیا تھا. مان لیے اگر بڑے نہ ہوتے تو کیا وعدہ نہ کرتے؟ اور اگر خالی رسول کے نوازے کی وجہ سے ذمہ داری عائد ہو رہی تھی تو رسول کے علاوہ امام حسین کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں پورے مسئلے کو مغرب میں، تو اور کسی کی ذمہ داری نہیں تھی. جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی کیا ان کے لیے کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بیعت سے انکار کرتے؟ تو یا تو آپ اس کی توجیہ قرآن کی روشنی میں کریں آپ میں کربلا کی جس میں ذمہ داری ہر شخص پر اپنے سماج کے سلسلے میں عائد ہوتی ہے، اور نہ تو ہمیں آپ نے تو رسول کا نواسا ہے، ہمیں کوئی ذمہ داری اس بات نہیں کیا نہ وہ زمانے میں کوئی تھا. خود امام حسین کا ارشاد موجود ہے روز عاشورہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ کسی بھی رسول کا نواسا نہیں، رسول اللہ کے علاوہ بھی دنیا میں پیغمبر آئے کسی کا نواسا موجود نہیں تھا بشر کا. تو یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے یہ حکم الہی کے تحت ہوا ہے، اس کی بنیادیں خود قرآن کریم کی آیات میں موجود ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم کو سازش کر کے قرآن سے دور رکھا جائے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. ہم کو یہ سمجھایا جائے کہ قرآن کو تم نہیں سکتے، ہم کو یہ بتایا جائے کہ عربی زبان میں چیز تمہاری فکر نہیں تم نہیں سمجھ پاؤ. تو یہ تو وہ منزل آ گئی کہ جہاں کہا جائے قرآن کو ایک دم کر سمجھ لیا گیا، جبکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہماری راہ میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو ان کو ضرور ہم اپنے راستے دکھا دیں گے. تو وعدہ و ہدایت کا اللہ کی طرف ہے اور ساری ہدایت اللہ ہی کی جانب سے ہے. سوال ہے کیا کربلا کے واقعے آپ دیکھیں کیونکہ آج کی تاریخ 7 محرم
یہ مخصوص ہے جناب قاسم ابن الحسن کے جن کے بارے میں تمام تواریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، بالغ نہیں ہوئے، 14 سال سے سن ان کا کم تھا، لیکن جیسے کہ میں نے آپ نے عرض کیا کہ سورہ نساء آیات کی روشنی میں ان پر بھی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور شب عاشوراء امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اپنے ساتھیوں کے سامنے اور یہ بتا دیا تھا کہ کل کا دن ہے قتال کا دن، تو کیونکہ کم سن سے لگا فکر ان کو بھی تھی کہ میں بھی مجھ کو بھی یہ شہادت کی سعادت ملے گی کہ نہیں ملے گی، چاہتے ہیں چچا کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ کیا میرا نام میں در شہادت ہے؟ اور امام حسین فرماتے ہیں کل کا دن ہوا ہے تمہارا بھائی علی اصغر شہید ہوگا۔ ایک دفعہ بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا اس کی یقینوں میں آ جائیں گے؟ امام حسین تسلی کے طور پر کہتے ہیں نہیں، بچہ میرے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشوراء جناب علی اکبر بھی شہید ہو چکے اور بھی کئی ساتھی امام حسین کے خاندان کے افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جناب قاسم آتے ہیں امام حسین کے پاس مرنے کی اجازت لینے کو، روایت کی لفظ یہ ہے کہ چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا اور بہت دیا فرمایا اور عجب شان سے رخصت کیا کہ امامہ سر باندھ اس کے دونوں سرے لٹکا دیے گئے، جو کہ طریقہ میت کے امامہ باندھنے کا ہوتا ہے۔ اور جو رخصت کیا ہے رسالہ میں کیا ہے کہ بدن پر کرتا تھا وہ زرا نہیں تھی۔ اور حمید ابن مسلم کہ جو فوج یزید کی طرف سے رپورٹر تھا مورخ ہے، اس کی روایت یہ ہے کہ حسین کے خیمے سے ایک کمسن لڑکا باہر نکلا، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جس کے جسم پر ذرا نہیں تھی، کرتا پہنے تھا، پیجامہ پہنے تھا اور ایک پیر کی نالین ٹوٹی ہوئی تھی، گویا یتیمی کی شان ظاہر ہو رہی۔ تو آنے کے بعد حملہ کیا، اب یہاں یہ شامی جو فوج ہے اس نے گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک عمر بن سعد بن نفیل ازدی شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اس لڑکے کو قتل کروں گا۔ حمید ابن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تو کیوں لڑکے کو قتل کرے گا؟ تو اگر بنی ہاشم کی ایک کی فرد بچے گی تو تجھ سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہوگی، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے لپک کر کے جناب قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا، شہزادے کا سر شکستہ ہوا۔ روایت کی لفظ ہے کہ منہ کے بل زمین کی طرف آئے تو چچا کو آواز دی کہ یا اماں ہو ادبنی، کہ چچا میری مدد کیجیے۔ حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ گھوڑے کے لگام پکڑے کھڑے تھے، ادھر بھتیجے کی مدد کی آواز آئے، فوراً پہنچے، جھپٹ کر حسین وہاں پر پہنچے اور پڑھ کر کے آپ نے جو قاتل تھا جناب قاسم پر تلوار کا وار کیا، اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹا کر بہت سے چیخا، اس کے ساتھی اس کو بچانے کے دوڑے، ایک گھر کا غبار اٹھا۔ روایت کے لفظ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا حسین کو تو دیکھا کہ جناب قاسم کے پیروں کی طرف دیکھ رہے تھے اور جب کرسیاں پڑھ رہے تھے، کہہ رہے قاسم تیرے چچا پر بہت شاق ہے کہ تو اس کو مدد کے لیے پکارے تو تیری مدد کو نہ پائے، اور جب تیری مدد کو آئے تو اس کی مدد تمہارے کوئی کام نہ آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی لاش کو ایسے اٹھایا کہ سینے سینہ مل گیا تھا، اور گویا کہ میں آج دیکھ رہا ہوں زمین پر اس بچے کے پیر نشان ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بارگاہ ایسی میں دعا کریں کہ صحیح طریقے پر یہ کو حاصل کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے استعمال پہنچا کر کے حالات کی سیرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین